اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم، میں حاضر ہوں رمضان سیریز میں لے کر پیغام اسلام، اور آپ سن رہے ہیں دل کی بات صفا کے ساتھ۔ آج ہم بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم سب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بٹھاتے ہیں اور اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اگر ہمیں آج یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہے تو کیا پھر بھی ہم اپنے روزوں سے مطمئن ہیں؟ ہم روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن اس روزے میں ہم خود کو کہاں رکھتے ہیں؟ ہم نے کھانا تو چھوڑ دیا، لیکن کیا وہ کام چھوڑے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیا ہو لیکن کسی کا دل نہ رکھا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ آپ نے پانی تو نہیں پیا لیکن کسی کی عزت پی لی ہو؟ یہ سخت سوال ہے، مگر قبولیت نرم لوگوں کو نہیں، سچے اور کھرے لوگوں کو ہی ملا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مومنون آیت نمبر 60، وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں اور پھر بھی ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں عائشہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، مگر پھر بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو کہ کسی عمل کے سبب یہ قبول نہ ہو رہے ہوں۔ سوچئے، وہ لوگ جو عبادت کے پہاڑ رکھتے تھے وہ بھی قبولیت سے ڈرتے تھے۔ تو اگر آج ہمیں بھی ڈر لگ رہا ہے تو یہ کچھ الگ نہیں ہے، یہی قبولیت کا سب سے پہلا دروازہ ہے۔ غرور کا ٹوٹ جانا ہی اللہ کے قریب ہو جانا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا، یا اللہ میں نے روزہ رکھا مگر میں اس پر ناز نہیں کرتا، مجھے تیری رحمت چاہیے، مجھے ڈر ہے کہ کسی عمل کے سبب میں اپنے روزوں کو ضائع نہ کر بیٹھوں، یہی وہ لمحہ ہے جو آپ کو آپ کے روزے کی قبولیت کے قریب لے جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں روزے کی اصل علامت کیا ہے؟ رمضان کے بعد آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ اگر عید کے بعد بھی آپ کی نمازیں قائم رہتی ہیں، آپ کی زبان کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، آپ کی آنکھیں اپنے رب کے سامنے جھکی رہتی ہیں، تو مبارک ہو آپ کو، آپ کی عبادتیں، آپ کے روزے اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول ہو چکے ہیں۔ قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کامل ہو گئے، قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم بدلنے لگے ہیں۔ دعا جو ایک خاص حصہ ہے میرے پروگرام کا، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دو جو عمل کرتے ہیں اور پھر بھی ڈرتے ہیں۔ ہمیں ریاکاری سے بچا لو، غرور سے بچا لو، ہمیں اس دھوکے سے بچا لو کہ جو ہم کر رہے ہیں بس کافی ہے۔ ہمارے روزوں کو قبول فرما لیں، کبھی محروم نہ فرمانا، رحمت سے آمین یا رب العالمین۔ اگر آج اس گفتگو کے دوران آپ کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال آیا ہو کہ مجھے خود کو بدلنا ہے، اگر آپ کو اپنے کسی گناہ کی یاد آئی ہو، کسی کا چہرہ ذہن میں آیا ہو جسے آپ نے تکلیف دی تھی، اگر دعا کرتے ہوئے آنکھ نم ہو گئی ہو، تو ان کیفیات کو معمولی مت سمجھیے گا۔ یہ احساس کمزوری نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک دستک ہے۔ دل کی حرکتیں اتفاق سے نہیں ہوا کرتی، یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جن میں بندہ یا تو بدل جاتا ہے یا پھر دوبارہ غفلت میں چلا جاتا ہے۔ آج اگر آپ کے اندر کوئی نرمی آئی ہے تو اسے مضبوط کیجیے، آج اگر آپ کو اپنی کمی آئی ہے تو اسے چھپائیے نہیں، کیونکہ قبولیت کا سفر اللہ کے سامنے رکھ دیجیے۔ اسی اعتراف سے ہی تو شروع ہوتا ہے۔ آج ایک فیصلہ کیجیے کہ یہ رمضان صرف کیلنڈر کا مہینہ نہیں ہوگا، یہ آپ کی زندگی کا بہترین موڑ ہوگا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مل کر یہ سفر جاری رکھیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس پیغام کو آگے پہنچائیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے، تاکہ شاید کسی اور کا دل بھی اسی طرح جاگ اٹھے۔ آپ سن رہے تھے دل کی بات صفا کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔